کے شو میں لاہور قبضہ مافیا کے مبینہ سرغنہ منشا بم کی گرفتاری کا معاملہ بے نقاب۔ منشا بم معاملہ لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کیا؟ قبضہ مافیا پولیس منتخب نمائندوں کا مبینہ گٹھ جوڑ بے نقاب۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ایک انتہائی اہم اور سنگین نوعیت کا معاملہ، کیونکہ یہ معاملہ پاکستان بھر میں زمینوں پر قبضے، لینڈ مافیا، قبضہ مافیا، اس کو جو اصطلاح آپ دینا چاہیں، یہ پورے ملک پر قابض ہے۔ کراچی شہر میں تو صدر پاکستان کا گھر تک محفوظ نہ رہ سکا، اور کچھ ہی دن قبل لاہور میں ایک کیس جو اوورسیز پاکستانی کی طرف سے ایک پیٹیشن کی صورت میں آیا، جس کے مطابق اس کے پلاٹس پر قبضہ ہوا، جس میں ملوث منشا بم، اب یہ نام ہی بڑا اس وقت جو اس کا ہے منشا بم، یہ اس وقت انٹرسٹنگ ہے، اور اس نام کے ملزم کو اس وقت پولیس کے مطابق آج جو بیان عدالت میں دیا گیا، سرپرستی حاصل رہی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا لا میکرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر بھی عدالت نے کڑی تنقید کری۔ الزام یہ تھا کہ وہ معاونت فراہم کر رہے تھے، یا پولیس کو سفارشیں کر رہے تھے، یا پولیٹیکلی اس وقت پولیس پر پریشر ڈال رہے تھے کہ منشا بم کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ آخرکار جو کیریکٹر ہے منشا بم کا، اس کے بارے میں آج پولیس کے انکشافات یا پولیس کی رپورٹس کے مطابق 70 سے زائد مقدمات صرف جوہر ٹاؤن کے علاقے میں اس کے اوپر قائم ہیں، جو لینڈ گریبنگ سے متعلق ہیں۔ اور اسی طرح لاہور میں اگر لینڈ مافیا یا قبضہ مافیا کی بات کی جائے تو اس کا سرغنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت شخص ہے اور یہ اسے ملوث رہتا ہے مبینہ طور پہ، کیونکہ اب الزامات بہت سارے ہیں آج عدالت کے فیصلے کے مطابق، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو ریٹن اپولوجی دینی پڑی۔ ایک اہم اور آرڈر یہ کہ فوری طور پر منشا بم کو گرفتار کیا جائے، اور اس کے جو اولاد ہے اس کے سمیت اس کا نام ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالا جائے۔ مراد راز صاحب کل عدالت پیش ہوئے تھے، وہاں عدالت نے ان سے سوال جب پوچھا تھا تو ان سے کہا تھا جی آپ یہاں کیوں ہیں، آپ جنرل پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا تھا نہیں، پھر ان کو وہاں سے واپس کر دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے۔ انہوں نے کیا کہا تھا باہر نکل کر، یہ بھی ذرا سن لیتے ہیں، کیونکہ سوال نئے پاکستان کا بھی آج اٹھائیں گے ہم۔ لیٹس ہیئر دس فرسٹ۔ مجھے نہیں بلایا تھا، میں سپورٹ میں آیا ہوں۔ مجھے صرف پی ٹی آئی کی طرف سے میسج ابھی آفس سے آیا تھا کہ یہاں پہ کوئی کیسز آئے ہیں پی ٹی آئی کے بندے کے، تو اس کے لیے آئے۔ جب میں اندر آیا تو مجھے چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں جی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ آخر یہ منشا بم ہے کون؟ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز یا ایم پی ایز یا لا میکرز کا گٹھ جوڑ اس سے کیا ہے؟ کیا پولیس اس سے پریشرائز میں آ کر اس وقت یہ فیصلے کرتی تھی؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی بلکہ اس سے پہلے پی ایم ایل این کے ایم این اے یا موجودہ پی ایم ایل این کے ایم این اے بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ لاہور میں اس کا گروہ یا اس کا جو گینگ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ آج بے نقاب میں اہم ترین نکات آپ کو بتائیں گے۔ میرے ساتھ لاہور کے ہمارے بیورو چیف کرم الہی گوندل صاحب سینئر صحافی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت فیصل آباد میں، وہ وہاں سے جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب طاہر عالم صاحب جو کہ سابق آئی جی اسلام آباد ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آئی جی پولیس رہ چکے ہیں، سینئر رینکس پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ زیغم خان صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ آج بھی آپ کا کالم ہم نے پڑھا جس میں ریل اسٹیٹ مافیا کا آپ نے بخصوص تذکرہ کیا ہے، تو آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ گوندل صاحب، منشا بم یہ کیا نام ہے، کون ہے؟ لاہور جوہر ٹاؤن کے علاقے 70 پولیس کہہ رہی ہے اس کا لینڈ گریبنگ کے کیسز ہے، اس کے اوپر کس طرح کام کرتا ہے، کن لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، کیا چل رہا ہے اس وقت لاہور میں؟ گوندل صاحب جی، اصل میں سیفان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ یہ جو منشا بم کا معاملہ جو ہے وہ ایک دم سامنے آیا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا، جو ہے وہ سرگرم عمل ہے۔ پٹوار خانوں میں جو ہے وہ اس کے بہت مضبوط رابطے ہیں، اور وہیں سے اصل میں اس نے جو ہے وہ چند پٹواریوں کے ساتھ مل کے کام شروع کیا تھا۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پٹوار خانوں میں یہ بیٹھتا ہے، پٹواریوں سے جس زمین کے بارے میں اس کو سنگن ملتی ہے کہ وہ عرصہ دراز سے لاوارث پڑی ہے یا کسی بیرون ملک رہنے والے پاکستانی نے خرید رکھی اور اس نے واپس آ کر اپنی زمین کی خبرگیری نہیں کی، 8-10 سال سے جو ہے وہ اس پہ کوئی کنسٹرکشن بھی نہیں ہوئی ہے، تو ان زمینوں پہ یہ قبضے کرتے ہیں اور کاغذات میں رد و بدل کر کے وہ زمینیں جو ہے وہ یا آگے بیچ دیتے ہیں یا وہاں پہ کنسٹرکشن کر کے اس کو فروخت کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس کو جو ہے وہ
متاثر افراد کی پہلے بھی سرپرستی حاصل رہی ہے. ابھی کرامت کھوکر صاحب کا معاملہ تو چیف جسٹس صاحب کی سماعت کی وجہ سے سامنے آیا ہے, لیکن اس سے پہلے جو اس علاقے کے ایم این اے تھے, آپ یہ دیکھیں کہ گرین ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, باگڑیاں سے لے کر رائے ونڈ تک جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ارد گرد کا علاقہ ہے, وہاں تک یہ شخص جو ہے وہ مختلف علاقوں میں سرگرم ہے, اور تمام علاقوں کے جتنے بھی پٹوار خانے ہیں وہاں پہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اس کی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں جو فوٹیج بھی دکھائی ہے تو وہ پٹوار خانے کی فوٹیج ہے, جہاں پہ یہ پٹواری کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کا ریکارڈ چیک کر رہا ہے. تو یہاں اس طرح یہ کام کرتا ہے. اور 36 سے زائد تو اس کے خلاف وہ مقدمات ہیں جس میں اقدام قتل ہے, مار دینے کی, جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں, اور قتل کے مقدمات ہیں. جو قبضوں کے مقدمات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اور پولیس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عمل دخل یا اس کی بے بسی, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسی چیف جسٹس, جو انہی چیف جسٹس کی عدالت میں سابق کوتوال شہر جو امین وینس ہیں, ان کا مقدمہ پیش ہوا کہ انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے ایک قبضے کا جو معاملہ ہے وہ حل کروایا, اور اونے پونے جو ہے وہ زمین کا اور کاروبار کا اور جائیداد کا سودا کروایا, اور سابق ایس پی سی آئی اے عمر ورک بھی اس میں ملوث تھے. تو اسی شہر میں کوتوال شہر جو ہے وہ قبضوں میں ملوث ہوں اور جو ہے وہ کاروباری معاملات طے کروا رہے ہوں اور اونے پونے داموں سودے کروا رہے ہوں, تو وہاں منشا بم جو ہے اس کا پیدا ہونا اور اس کا جڑیں پکڑنا, آکٹوپس بننا جو ہے وہ کوئی عجوبے یا اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ کی اطلاع کی یہ پھر اس کا مطلب رہتا ہے یہ لاہور میں ہی ہے, اور اس وقت بھی عین ممکن ہے کہ یہ اس وقت لاہور میں ہی ہو, اور کہیں یہ وہ راؤ انور والا معاملہ تو نہیں بن گیا کہ پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے, واٹس ایپ کالز ٹریس کرے, یعنی اتنا ہائیلی سگنیفیکنٹ کیس تو اس طرح تو نہیں روپوش ہو گیا کہ پکڑے میں نہ آئے, یا آسان ہے پکڑنا آپ کی نظر میں, یا پولیس اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں پکڑ پاتی؟ کیا مسئلہ ہوگا اگر پکڑا نہیں جاتا ابھی تک؟ تو سیفان صاحب, اگر پولیس چاہے گی تو اس کو اوور نائٹ جو ہے وہ اریسٹ کر سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات کے بعد وہی ایس ایچ اوز جو لاہور سے ٹرانسفر ہوئے تھے اور عرصہ دراز سے لاہور میں تھے, ان کو واپس لا کے جو ہے وہ ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے, اور ایس ایچ او نے ہی پکڑنا ہوتا ہے, ایس ایس پی آپریشنز نے یا ڈی آئی جی آپریشنز نے جا کے نہیں پکڑنا, انہوں نے تو احکامات جاری کرنے ہیں. ایس ایچ اوز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے علاقے کے قبضہ مافیا کا, اپنے علاقے کے منشیات فروشوں کا اور تمام جرائم پیشہ افراد کا پتہ ہوتا ہے, لیکن جب ان کو اپنا حصہ مل رہا ہے, اور بلکہ جتنی ان کی استطاعت یا ان کا کوآپریشن اس سے زیادہ ان کو حصہ مل رہا ہوگا, تو وہ کیوں گرفتار کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب دیکھ کے بھی جو ہے وہ اندیکھی کر دیتے ہیں, اور آگے جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ کئی دفعہ جو ہے وہ عدالتوں میں بھی پولیس افسران کے سامنے آ چکے ہیں. جس صوبے میں آئی جی جو ہے وہ غلط بیانی کرتا اور غلط رپورٹس پیش کرتا ہو چیف جسٹس کی عدالت میں, اور جہاں پہ جو ہے وہ چیف جسٹس خود اگر جو ہے وہ کچھ شراب اور وہ باقی چیزیں پکڑیں اور وہ شہد اور زیتون کا تیل بن جائے اور چیف جسٹس ثابت نہ کر سکیں, تو وہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک جو ہے وہ منشا بم کیا کوئی بھی نہیں پکڑا جا سکتا, راؤ انوار بھی نہیں پکڑا گیا تھا, یہ بھی نہیں پکڑا جائے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے. اچھا, آپ کا خیال ہے نہیں پکڑا جائے گا. طاہر عالم صاحب, یہ جو معاملات ہیں کہ گٹھ جوڑ پولیس کے ساتھ نسبت ہے. اچھا, پولیس نے یہ کہا جی کہ ہمیں پولیٹیکل پریشر آتا ہے تو ہم اس وجہ سے نہیں گرفتار کر رہے, اور دوسری وجہ جو ابھی گونل صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ ایس ایچ اوز کے لیول کے اوپر نیکسس ہوتا ہے اس وقت. آپ کی اپنی اطلاعات منشا بم کے حوالے سے پہلے کیا ہیں یہ بتائیں, اور دوسری بات, کیا واقعی میں یہ اتنا لارجر دین لائف کیریکٹر, یا کیا کہ اس کو جی کیا لارجر دین ایوری تھنگ کیریکٹر ہے راؤ انور جیسا کہ اس کو کوئی اریسٹ ہی نہیں کر سکے گا, ہم امید ہی چھوڑ دیں؟ طاہر عالم صاحب دیکھیں, سوری, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے تو میں ملک کرامت ایم این اے اور ندیم عباس بارہ جو ایم پی ہیں لاہور کے, ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی جان بخشی ہو گئی سپریم کورٹ سے. انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی پہلے دن ہی ٹینڈر کر دی, اور ان پر چونکہ براہ راست الزام نہیں تھا اس لیے سپریم کورٹ نے ان سے نرمی کا سلوک کرتے ہوئے ان کی درخواست مان لی, ان کی معافی کو تسلیم کر لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ بالخصوص جو ہمارے ہیں ندیم عباس بارہ صاحب, یہ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں, ان پر بھی بے شمار مقدمات ہیں اور قبضوں میں بھی ملوث رہے ہیں. اچھا, لیکن چونکہ کیس اس وقت منشے کا تھا سپریم کورٹ کے سامنے, اور اس لیے انہوں نے اس طرف نہیں توجہ دی. لیکن یہی ندیم عباس, آپ کو میں یاد کراؤں گا, یہ جب 25 جولائی کے الیکشن ہوئے تو اس کے 2 دن بعد ان کے ڈیرے پر
आतिशबाजी फायरिंग वगैरह हुई। SHO वहाँ पहुँचा 15 की इतला पर, और जब उसने उन लोगों को रोकना चाहा तो उन लोगों ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया और मारना शुरू कर दिया। और ये खुद उधर पहुँचे, जो पहले तो पुलिस वालों को मार रहे थे, फिर ये खुद नदीम अब्बास बारा साहब वहाँ पहुँचे और इन्होंने उस आते ही उस बुजुर्ग इंस्पेक्टर को, जो कि रिटायरमेंट के करीब है, थप्पड़ों और घूंसों पर रख लिया। पुलिस मुलाजिम जख्मी हुए, उनके मेडिकल लीगल भी हैं, मुकदमा दर्ज हुआ। और अगर जनाब चीफ जस्टिस का प्रेशर ना होता उस वक्त तो शायद ये गिरफ्तारी ना देते नदीम अब्बास बारा साहब जी। तो इन हालात में मैं चाहूँगा और मैं गुजारिश करूँगा जनाब इमरान खान साहब से, जो तहरीक इंसाफ के भी सदर हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, कि वो अपनी पार्टी के इस किस्म के लोगों को, जो ना सिर्फ खुद कब्ज़ा माफिया बल्कि दूसरे कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ उनको लगाम डालनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी कार्रवाई करनी चाहिए। अब आपने बात की कि क्या वजह है, क्या सियासी प्रेशर है, किस तरह है। देखें, ये जो भी है मंशा खोखर या मंशा बम पहले पकड़ा जाता रहा है जी। अच्छा ताहिर साहब, सर इससे पहले कि आप इस जवाब पर आए, मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है। ताहिर साहब, तो आपने बड़ी अहम बात किया, आपने जो नोटिस में लेकर आए वज़ीर साहब के, क्योंकि इससे पहले कि में एक थप्पड़ मारने का इंसिडेंट सामने आया था इमरान अली शाह का, उधर भी पीटीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी ने कुछ जुर्माना वगैरह करके मामला रफा दफा, मामला खत्म हो चुका था। ये एक और मामला उठ चुका है इस पर। तो अब आप कहते हैं खान साहब से कि ही शुड एक्ट ऑन इट। हम इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, आप इस मंशा बम के हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज मंशा बम नामी एक कैरेक्टर हम कर रहे हैं बेनकाब, जिसके हवाले से अदालती कार्रवाई रिसेंटली देखी गई। और पुलिस की इसकी इत्तलात और तफसीलात के मुताबिक 70 से ज़ायद मुकदमात में ये मुलव्विस लैंड ग्रैबिंग के। इसका ये फुटेज आप देख सकते हैं, ये एक पटवारी के साथ डील करते हुए जो हमने इस वक्त हासिल किया है, जो आप वीडियो भी इसके अंदर मौजूद है। इस शख्स को जिस तरह हमने अब तक गुफ्तगू करी या हमने अब तक जो समझा वो यही है जी, कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेसिफिकली होते हैं, उनके प्लॉट्स के रद्दो बदल करके, फाइल्स में हेर फेर करके, डॉक्यूमेंटेशन को आगे पीछे करके ये शख्स उनके प्लॉट्स पर काबिज होता है। अब ये जौहर टाउन में 70 मुकदमात, लाहौर शहर में इस वक्त इसका कितना बड़ा नेटवर्क है, एंड देन के रूल ऑफ लॉ किधर है, क्या ये नेक्स्ट राव अनवार है, क्या इसको पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी नहीं कर सकेगी। अभी ताहिर आलम साहब आप फरमा रहे थे, आप खुद पुलिस में आईजी रहे हैं इस्लामाबाद, सर आप नदीम अब्बास साहब के बारे में फरमा रहे थे और कहा जी कि हाँ आई एग्री विद यू कि इमरान खान साहब को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्या पुलिस इस शख्स के खिलाफ एक्शन लेगी अदालती फैसले के मुताबिक, या फिर कोई मसलहत आएगी और कानूनी रुकावट आ जाएगी और मामला सियासी रुकावट या कुछ भी और मामला बढ़ नहीं सकेगा? ताहिर आलम साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को किसी बारे में हुक्म दिया है तो पुलिस ने अमल किया है। और उसको पुलिस की अपनी मुलाजमत का मसला होता है, जिन ऑफिसर्स के जिम्मे काम लगाया जाता है वो मेहनत करते हैं और पकड़ लेते हैं, चाहे बंदा कैसा ही क्यों ना हो। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब पुलिस जो है इसको पकड़ लेगी, क्योंकि इसका जो है सियासी असर व रसूख उतना नहीं है जितना राव अनवार का था। अच्छा सर, ये सियासी असर व रसूख अमूमन माली मामला सियासतदानों से बना के रखते हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन में काम करते हैं, उनके लिए उन्हें पैसे देते हैं, तो उनका ताल्लुक तो होता है सियासतदानों से, लेकिन एसएचओ को थाने में ये कुछ अमाउंट देता है ना सियासतदानों ने की, यानी जो ये कमाता है उसका हिस्सा एसएचओ को देता है। तो इस नेक्सस में पुलिस के लोअर लेवल के ऊपर एसएचओ की हद तक भी दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, गोंदल साहब अभी फरमा रहे थे, तो फिर वो कैसे नेक्सस तोड़ेंगे जब एसएचओ खुद मुलव्विस है उसमें, उस कब्जे में? देखिए, ये एक इस तरह का बदमाश है कि ये एसएचओ से भी भारा है, और फिर बदकिस्मती से जो हमारे कब्जे के केसेस होते हैं, जो आम कब्जा है, किसी की जगह पर जाके कब्जा कर लिया, उसमें से बेशतर दफात जो है कब्जे से मुतल्लिका वो काबिल ज़मानत है। और फिर ये हाँ, जब किसी डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी करके और फिर कोई कब्जे का प्लान किया जाता है
تو جال سازی ایک ایسا جرم ہے جو قدرے زیادہ بڑا ہے اور جس میں ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کیا ہوتا ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے جس کے اوپر پہلے ہی 60-70 مقدمے درج ہیں, جس پر قتل کے اقدام قتل کے بھی کئی مقدمے درج ہیں, اور اس کا آج تک کچھ نہیں بگڑا, اور ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے جس میں پولیس بھی شامل ہے, عدلیہ بھی شامل ہے, سارے کچھ مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, تو وہ بندہ جس کی جگہ پر قبضہ ہوا ہوتا ہے وہ فوراً سمجھوتا کر لیتا ہے اور بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح جو اس بیچارے کو کچھ تھوڑا بہت مل جاتا ہے وہ لے کے وہ اس معاملے سے نکل جاتا ہے. شہری بھی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ چونکہ انہیں یقین نہیں ہوتا ہماری پولیس پر, ہماری عدالتوں پر, اس لیے وہ جلد ہی مفاہمت کی طرف آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کو کسی بھی کیس میں اب تک سزا نہیں ملی اتنے کیسز درج ہونے کے باوجود. جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن کے پلاٹوں پر قبضے کیے گئے انہوں نے پیروی نہیں کی, اور تو اور جو سی ڈی اے کے پلاٹوں پر قبضے ہوئے, سی ڈی اے نے بھی کوئی اس قسم, سوری ایل ڈی اے, لاہور میں ایل ڈی اے ہے, انہوں نے بھی کوئی اس قسم کی اس کے خلاف جو ہے وہ مدعی نہیں بنے بھرپور طریقے سے. تو وہ چاہیے یہ, اور میرا خیال ہے کہ اب جب سپریم کورٹ نے یہ ایکشن لیا ہے تو اب لوگوں میں کافی ہمت آئے گی, اور حکومت بھی اس وقت قبضے چھڑانے کے پیچھے ہے. اسلام آباد میں بھی آپریشن ہوا, لاہور اور کراچی میں بھی آپریشن ہو رہا ہے, تو لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا, اور پولیس بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اب درست لائن پر کام کرے گی, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایک پیچھے بہت ہی سپریم کورٹ اور حکومت ہے جو کہ اس قسم کے قبضہ گروپوں کے خلاف ہے. لیکن یہ تو آپ کی امید ہے اور ہماری بھی امید ہے اس پر طاہر عالم صاحب, ہم بھی یہی نیک امید رکھتے ہیں. لیکن زیغم خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو صفوں میں شامل ہو چکے ہیں اس نئے پاکستان بنانے کی جو صفوں میں لوگ شامل ہیں خان صاحب کے ساتھ, ابھی ندیم عباس صاحب کا ذکر طاہر عالم صاحب کر رہے تھے کہ اور بھی مقدمات ہیں, اب یہ مبینہ گز جوڑ لینڈ گریبرز کے ساتھ اگر ایسے ایم پی ایز ہیں تو دین واٹ اباؤٹ نیا پاکستان؟ ہم نے دیکھا ہے آنریبل کورٹ کے ریمارکس بھی ایسے آئے, تو کدھر جاتا ہے سر, اور کیا یہ گز جوڑ ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا خان صاحب کین بریک اٹ؟ کیا کس طرح ہوگا یہ سر زیغم خان صاحب؟ دیکھیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ سیاست کا اور سرمایہ کا, اور پھر ناجائز سرمایہ کا گٹھ جوڑ, اور دوسرا سیاست کا اور جرم کا گٹھ جوڑ. آپ دیکھیے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے 2 ڈپٹی کمشنرز عدالت کو لکھ چکے ہیں. آپ کو چکوال کے بھی ڈپٹی کمشنر نے عدالت کو لکھا تھا کہ وہاں کے ذوالفقار علی خان جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں وہ پٹواریوں کے تبادلے کروانا چاہ رہے ہیں, مداخلت کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈیرہ غازی خان کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے بھی عدالت کو لکھا تھا کہ نصر اللہ دریشک جو ایم این اے ہیں اور حسنین دریشک جو وزیر ہیں پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر ہیں وہ بھی پٹواریوں کے تبادلوں کے لیے مداخلت کر رہے ہیں. تو آخر پٹواریوں میں ہی دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ یہ والا منشا بم کا کیس آپ کو واضح کرتا ہے کہ آخر پٹواری کیوں اتنا اہم ہوتا ہے, کیونکہ زمین سے تعلق پٹواری کا ہوتا ہے. زمین سے متعلق کوئی کام, قبضہ, زمین کی ڈیولپمنٹ, ہاؤسنگ سوسائٹی کی تعمیر, یہ سب پٹواریوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھیے منشا بم تو ایک بم ہے اور یہ تو ایک دیسی ساخت کا بم ہے. یہاں پر تو ہزاروں بم ہیں اور بہت سے سمارٹ بم ہیں, اور صرف سمارٹ بم ہی نہیں ہے, یہاں نیوکلیئر بم بھی ہیں. آپ کو ارسلان افتخار چودھری صاحب کا واقعہ یاد ہے, ابھی جو چودھری صاحب کے بھی داماد کا معاملہ ہے وہ آپ کو یاد ہے. یہاں وہ بم ہیں جن کے جہازوں میں ہمارے رہنما گھومتے ہیں جو پوری سیاسی پارٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں. یہ تو چھوٹا سا بم ہے جو 1-2 ایم این ایز کو فنڈ کر رہا ہوگا, یہاں وہ بم ہے جو سیاسی جماعتوں کو فنڈ کرتے ہیں. ایک ایسا گٹھ جوڑ بن چکا ہے سیاست کا اور ناجائز سرمایہ کا جو اس ملک کی معیشت کو لے ڈوبا ہے. اس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم, یعنی اس طرح کی سرمایہ داری جس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہوتا ہے, ریاست کے ساتھ ہوتا ہے, جو پلتی ہی ریاست کے ساتھ تعلق پر ہے. اور اس میں پہلے شوگر انڈسٹری بہت اہم ہوتی تھی, اور اب شوگر انڈسٹری سے بھی زیادہ جو لینڈ ڈیولپمنٹ ہے, جو ریئل اسٹیٹ ہے, وہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں بینکوں سے بھی زیادہ آپ کی ریئل اسٹیٹ امپورٹنٹ ہو چکی ہے. لوگ بینک میں پیسہ نہیں جمع کرتے, فائلیں خرید کر رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے معیشت ایسی بنا دی ہے
کہ لوگ فائلیں خریدے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو زمین نہیں ملتی ہے, 20-20 سال تک خالی پلاٹ رہتے ہیں, اور یہ لوگ وعدوں کے نام پر فائلیں دیتے ہیں اور سال ہا سال اور ڈیکیڈز تک لوگوں کو قبضہ نہیں ملتا, جگہ نہیں ملتی, یا جو اسپیکولیٹر ہیں سرمایہ دارنے والے وہ فائلیں اٹھا لیتے ہیں. یعنی گھر والے گھر نہیں بنا پا رہے, لیکن سیاست دانوں کے بھی مزے ہیں اور لینڈ مافیا کے بھی مزے ہیں. یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں بھی دنیا میں معیشت نے ترقی کیا وہاں دو باتیں بہت اہم تھیں. ایک بات تھی پراپرٹی رائٹس, یعنی لوگوں کی جائیداد کا تحفظ, کہ آپ نے زمین خریدی ہے تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ کوئی اس کو لے کر نہیں بھاگے گا. آپ نے انڈسٹری لگائی ہے تو آپ کو تحفظ ہونا چاہیے کہ وہ انڈسٹری آپ کی ملکیت میں رہے گی. یہ بہت اہم بات تھی. اور جو دوسری بات اہم تھی رول آف لا, کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا آ جاتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ لینڈ گریبنگ کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کاروباری بددیانتی کرتا ہے, تو آپ کو انصاف مل سکے. اب یہ کیس یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں پاکستان میں مفقود ہیں. نہ تو آپ کا گھر محفوظ ہے, یعنی اس صاحب کا جو طریقہ واردات ہے کہ لاہور میں, اور آئی جی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایون ایل ڈی اے میں جو سرکاری علاقے ہیں, کوئی زمین لے کر اپنے گھر کے لیے کوئی پلاٹ لے کر یا گھر لے کر واپس گیا امریکہ میں, تو جب 4 سال بعد آتا ہے تو اس کو قبضہ ملتا ہے, اس کو دوبارہ نہیں ملتا. اسی طرح اگر آپ کا میرا کسی سے اختلاف پیدا ہو جائے, کوئی پراپرٹی ڈیلر, کوئی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر, کوئی بڑی سی کمپنی آپ کے پیسے کھا جائے اور آپ کو زمین نہ دے, تو آپ کی تو ساری زندگی لگ جائے گی, کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, آپ کی پولیس مدد نہیں کرے گی, آپ کے ساتھ آپ کو عدلیہ میں جو ہے وہ سال ہر سال آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے. اس میں ایک بات اور بھی ہے, بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. آپ کے میں پہلے سوال کی طرف واپس آؤں گا کہ اگر حکومت نے اس ملک کو ترقی دینی ہے, نہیں زیگا صاحب, یہ جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے خان صاحب کی, کیونکہ یہاں مسئلہ ہے اوورسیز پاکستانیز کا, جو آپ نے کہا نا کہ جو لوگ پیسہ یہاں لگاتے ہیں ریمیٹنسز بھیج کر, یا یہاں آتے ہیں ایک پراپرٹی خریدتے ہیں اور خرید کے چلے جاتے ہیں اپنے ملک واپس, اور یہاں منشا بم جیسے لوگ اس کی پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس میں رد و بدل کرنے کے بعد اس کو اپنے نام کرا دیتے ہیں. اور وی ریممبر کہ جو ہم جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان تحریک انصاف کی میجر سپورٹ ہیں اس وقت, میجر ووٹ بینک ہے, بہت سپورٹ کرتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو. تو ایسے لوگ صفوں میں شامل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں, یہ تو بہت الارمنگ ہے اس پر زیگم صاحب. جی آپ تک جی بالکل بہت ہی الارمنگ بات ہے اور بہت ہی سنجیدہ بات ہے. جی دیکھیں اس لحاظ سے بھی بہت سنجیدہ ہے کہ آپ کو معیشت ٹھیک کرنی ہے. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 50 لاکھ گھر لوگوں کو بنانے میں معاونت کریں گے, مدد کریں گے یا بنائیں گے, جو بھی طریقہ ہوگا. یا حالت تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پیسے سے گھر بنانے نکلے ہیں وہ گھر نہیں بنا پا رہے, کیونکہ یہ پورا قبضہ مافیا, ریئل اسٹیٹ کا جو طریقہ واردات ہے, جس طریقے سے مصنوعی طور پر انہوں نے زمینیں مہنگے کر دی ہیں, پلاٹ مہنگے کر دی ہیں, اس میں ایک بریک کی طرف ہم بڑھیں گے, پاس استطاعت ہے. یہ بڑی اہم بات ہے اور آپ نے اہم پہلو سمجھائے اس وقت اس چیز کے کچھ اور اس حوالے سے کہ بم اور اب جو متوقع ایکشن قانون جو اس وقت نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا ہوگا, لا انفورسمنٹ کا ہوگا, وہ کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا, کس طرح سے اس نیکسس کو توڑا جائے گا, عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا, یہ کریں گے بے نقاب اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین حوالوں سے لینڈ گریبرز کے حوالے سے جو کارروائی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے, یہ سوال بھی اٹھائیں گے کیونکہ سی ایم پنجاب کی طرف سے, یہ منشا بم کا معاملہ اپنی جگہ, سی ایم پنجاب کی طرف سے کہا گیا جی کہ ایک آپریشن ہوگا جس کے تحت لینڈ گریبرز کے خلاف کارروائی ہوگی. ایک انچ زمین جو ہے انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ اس کو خالی کرایا جائے گا اگر اس پر قبضہ ہو چکا ہے. اب یہاں سوال ہے جی کہ یہ تو ایک براڈر ویژن آپ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے, لیکن جو اس طرح کے کیریکٹرز جو کہ پولیس اور آپ ہی کے اپنے لا میکرز کی مبینہ گٹھ جوڑ کے ساتھ مل کر ایسی کاروائیاں کرتے ہیں جس میں ایک عام پاکستانی, ایک اوورسیز پاکستانی, اس کا سرمایہ, اس کی زندگی بھر کی کمائی, اس سے خریدی گئی جائیداد اس پر قابض ہو جاتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, اس زمین کے اوپر, اس پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا. تو یہ گوندل صاحب سی ایم پنجاب نے جو بات کی ہے, یہ
یہ کیا ہے؟ صرف ایک جسے کہتے ہیں جی کہ کسی چیز کے پیچھے لگا دیا انہوں نے کہا ہاں جی آپ یہ بس میڈیا کو ایک ہیڈ لائن دے دی ہے کہ ہم کارروائی کریں گے لینڈ گریبرز کے خلاف، اور ایسے کیریکٹر سامنے آ رہے ہیں، تو یہ حقیقی کچھ ہوگا یا صرف اور صرف ایک جسے کہتے ہیں گمک ہے؟ گوندل صاحب یہ میری نظر میں جی ایک سیفان صاحب سیاسی لطیفہ ہے جی. یہ جو سی ایم صاحب ہے، بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ خود ریئل اسٹیٹ اور لینڈ ڈیولپمنٹ کے بزنس میں سر سے پاؤں تک جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہے اس کو بھی آپ نے منسٹری دی ہے، جھنڈے والی گاڑی دی ہے، وہ بھی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے کام سے اور لینڈ ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کام سے وابستہ ہے۔ ان کے بھائی جو ہے وہ سابقہ دور میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو سابقہ دور میں وہ ایل ڈی اے میں ڈیرے لگائے بیٹھے رہتے تھے، اور جو افسر ان کے کام نہیں کرتا تھا، ان کی فائلیں اوکے نہیں کرتا تھا، وہ ان کو تڑی یہی لگاتے تھے کہ اگر تم نے میرا کام نہ کیا تو سی ایم ہاؤس سے تمہیں فون آ جائے گا۔ سی ایم ہاؤس میں تو مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما کے بھائی تھے۔ تو لیفٹ رائٹ پہ آپ نے ایسے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ قبضہ جو ہے وہ مافیا کے خلاف جو ہے اقدامات کریں گے۔ سب سے بڑی لینڈ گریبنگ، سب سے بڑا قبضہ تو یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک اور ٹیکٹک قسم کی لینڈ گریبنگ ہے کہ ایک بندے کی جو ہے وہ 10 کروڑ کی زمین ہوتی ہے، وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پڑوس میں ہوتی ہے، اور اس کو دھمکی دے کے، دھونس دے کے اور ہر طرح سے اس کو مجبور کر کے وہ لاکھوں میں ہتھیار لی جاتی ہے۔ وہ بندہ کہیں کچھ فریاد کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے۔ اور جہاں تک لاہور میں قبضے چھڑوانے کی بات ہے، میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک بندہ وہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اس کا یہاں اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کی زمین پہ قبضہ ہو گیا، یہ اس کا کیس ہے۔ اس شہر میں رہنے والے بااثر صحافی، بارسوخ صحافی جو بڑے بڑے اخبارات اور چینل سے وابستہ ہیں، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی اس کے پلاٹوں پہ قبضہ ہوا ہوا ہے، اور وہ صحافی شہر میں رہتے ہوئے اخبارات اور چینلز میں کام کرتے ہوئے اپنے قبضے نہیں چھڑوا پا رہے۔ تو یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لاہور کی سچویشن کیا ہے۔ وہ شاید ڈیرہ غازی خان یا تونسا کے معاملات سے بخوبی واقف ہوں گے، یہاں کے معاملات سے وہ واقف نہیں ہیں۔ جی لیکن انفارچونیٹلی اب بات یہ ہے نا کہ گوندل صاحب یہ لوگ جو آپ جن کا بتا رہے ہیں رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا لا میکرز بن چکے ہیں اس وقت، یہ کبھی پی ایم ایل این میں بھی ہوتے ہیں، پھر یہی لوگ پی ٹی آئی میں بھی ہوتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، لوگ وہی مطلب کم از کم وہی پورا سیگمنٹ رہتا ہے وہاں پر جو اپنے مفادات کی خاطر وہاں بیٹھا رہتا ہے، اب وہ وہی لوگ دوبارہ آ گئے چہرے بدل کر، بالکل کوئی فرق تو نہیں پڑا اس کا مطلب؟ دیکھیں یہ تو آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ مطلب چہرے نہیں بدلے ہیں، صرف پارٹی کے پرچم بدلے ہیں اور پارٹی کی آئیڈینٹی چینج ہوئی ہے۔ یہ جو معاملہ زیر بحث ہے یہ منشا بم والا اور اس کے ساتھ اس کا دست راست ہے شوکی چنگڑ، یہ دونوں جو ہے ان کو پہلے کس کی پشت پناہی حاصل تھی؟ پہلے اس شہر سے جو ہے وہ الیکٹ ہونے والے مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ کاف کے ایم این ایز ایم پی ایز وہی لوگ تھے اور ان کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی۔ تو اب جو ہے وہ وہی لوگ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جھنڈے تلے یا اس کے ٹکٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ منسٹر بن گئے ہیں یا قلمدان مل گئے ہیں، تو اب ان کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے۔ تو مافیا جو ہے وہ اس سے سارے لوگ کام لیتے ہیں، اپنے اپنے ان کے مفادات ہیں، سب کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کے لیے سستی زمینیں چاہیے ہوتی ہیں، سستی زمینوں کے لیے اس قسم کے لوگ ان کو درکار ہیں۔ وہ زیغم صاحب نے کہا نا کہ یہ تو چھوٹا سا دیسی بم ہے، جو بڑے بم ہے سمارٹ بم ہے، وہ سمارٹ بم یہ لوگ ہیں جو جھنڈے والی گاڑیوں میں ہر دور میں گھومتے ہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز چلاتے ہیں۔ نہیں لیکن ایک بات طاہر عالم صاحب نے کی تھی گوندل صاحب کہ 70 مقدمات ہیں، جتنے بھی مقدمات ہیں اس شخص کے اوپر، کنوکشن کتنوں میں ہوئی ہے؟ آپ کا علم ہے کوئی کنوکشن ہوئی ہے اس پر؟ اور اگر نہیں ہوئی ہے تو کیوں نہیں ہوئی ہے، کیا وجہ ہے اس پر گوندل صاحب؟ دیکھیں مجھے تو جتنا عرصہ لاہور میں سیفان صاحب ہو گیا ہے، میں نے آج تک کوئی ایسا کورٹ کا آرڈر نہیں پڑھا جس میں قبضہ مافیا سے وابستہ کسی شخص کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہو۔ ہمارے جو دیوانی مقدمات ہیں وہ آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ دادا نے جو ہے وہ مقدمہ کیا اور پوتا جو ہے وہ پیشیاں بھگتتا ہے۔ قبضہ مافیا کو یہی تو سب سے بڑی سہولت حاصل ہے کہ دیوانی قوانین جو ہے وہ ان میں بڑے پیمانے پہ رد و بدل کی اور ان میں تبدیلیاں لانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ قبضہ کرنے والے کو یہ قوانین سہولت دیتے ہیں اور جس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے باعث اذیت بن جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ قوانین چینج نہیں ہوں گے نہ کوئی مقدمات جو ہے ان کے فیصلے ہو پائیں گے اور نہ کسی قبضہ مافیا کو سزا ملے گی۔ صحیح ہے طاہر عالم صاحب، لیکن آپ پر امید تھے، آپ نے کہا کیونکہ معاملہ اعلیٰ ترین عدالت کے پاس ہے،
تو آپ کو امید ہے کہ اس وقت پولیس اور تمام جو انفراسٹرکچر ہے لا انفورسمنٹ کا وہ کام کرے گا, وہ کاروائی کرے گا. لیکن یہ جو لوگ ہیں اس وقت جن کا ذکر ہو رہا ہے, چھوٹا بم, دیسی بم, بڑا بم, اسمارٹ بم, یہ بھی ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے, نیوکلیر بم, سر یہ جو لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, یہ کہیں نہ کہیں تو اپنا کام کرتے رہیں گے نا, رائٹ بیٹھے ہیں, کسی کے لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کر اپنا کام کرتے رہیں گے مفادات کے حوالے سے. طاہر عالم صاحب. جی ہاں, اس کا مستقل حل ہونا چاہیے, اور جیسا کہ گوندل صاحب نے کہا کہ کوئی اس میں قانون سازی بھی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ قبضے کے جو کیسز ہیں, ایک تو یہ اس کی تمام دفعات 447 ایک دفعہ ہے, یہ ناقابل ضمانت ہونی چاہیے اور اس کی سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے. ایک شخص اگر باہر بیٹھا ہے اور کوئی شخص اس کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہے, اول تو اس کا مقدمہ درج کرتے وقت پولیس ریلیکٹنٹ کا مظاہرہ کرتی ہے کہ خود مدعی یہاں پر نہیں ہے, اور اس کے بعد اور مقدمہ درج ہو بھی جائے تو وہ قابل ضمانت ہوتا ہے, پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی. اگر کوئی لوگ مسلح ہو کر کسی جگہ پر قبضہ کریں تو اس صورت میں, اور کسی کو باہر نکال کے پھر قبضہ کریں, اس صورت میں یہ ناقابل ضمانت بن جاتا ہے, لیکن اس کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے چند دن بعد. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر پولیس والوں کو اس کا قبضہ گروپ کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ قبضہ تو ہم نے کر لیا یا کرنے لگے ہیں, آپ پرچہ دے دینا اور 2-4 بندے ہم دیں گے, ان کو پکڑ کے اندر کر دینا, لیکن ہمارا قبضہ نہ چھڑانا. اور پولیس کے پاس قانونی طور پر یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر کسی غاصب نے کسی کی جگہ پر, زمین پر, مکان پر, پلاٹ پر قبضہ کیا ہے تو اس سے وہ قبضہ چھڑا سکے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو نہ صرف یہ دفعات جو ہیں ان میں سزا بڑھنی چاہیے, 447 جو ہے ناقابل ضمانت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پولیس کے یہ ڈیوٹی میں شامل ہو کہ وہ اس قبضے کو واگزار کر کے بھی دے گی. ابھی پولیس کے یہ فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وہ قبضہ چھڑائے گی. قبضہ چھڑانے کے لیے کہا گیا کہ جائیں آپ سول کورٹ میں کیس کریں, تو پولیس کو یہ اختیار ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا یہ کہ بہت سی جگہ ہیں, اسٹیٹ لینڈ ہے, ریلوے کی جگہ ہم دیکھتے ہیں لوگ قبضہ کر رہے ہیں, یا اپنا CDA کی LDA کی لینڈ ہے اس پر قبضہ ہو رہا ہے. تو ایسے معاملات میں جہاں کوئی فریق نہیں بنتا وہاں مقامی پولیس یا SHO کو, اگرچہ یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, لوگ پولیس کو کوئی بھی اختیار دینے کے لیے حق میں نہیں ہوتے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہاں کے SHO کو یہ اختیار ہو کہ وہ خود مدعی بن کے اس کے خلاف مقدمہ درج کرے. ایسی لاوارث جگہ کا یا اس کا یہاں پر نہیں ہے, مالک موجود نہیں ہے, تو اس کا قبضہ, اس کا مدعی اسے خود بننا چاہیے اور اس پر مقدمہ درج کرنا چاہیے, اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چند اصلاحات بڑی ضروری ہیں جو اس بارے میں ہونی چاہیے. سر وہ تو چلے لانگ ٹرم میں عام کریں گے, لیکن ابھی تو عبرت کا نشان بنانا ہے. ابھی تو آپ کو ایک سمبولک جیسچر کے طور پر ایک شخص کو زیر حراست لانا ہے جس کے بارے میں اتنی سگنیفیکنٹ کیس سپریم کورٹ میں گیا ہے. یہ کتنے دن میں لگتا ہے آپ کو یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ ممکن ہو سکے گا, آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. کتنے دن چاہیے ہوں گے؟ جتنا دن عدالت نے دیے ہیں اتنے میں کافی ہے, یہ ہو جائے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے منشا بم ایک بار پھر یہ پولیس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر ایسے ہی دیکھتے رہیں گے اس پر, تو پھر کوئی نیا کیس سامنے آئے گا, پھر معاملہ اٹھے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ پکڑا جائے گا. جو سیاسی عناصر اس کی پشت پناہی پر ہیں وہ اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں, یا پولیس اتنی زیادہ ان سے انڈر پریشر نہیں ہے, اور لاہور پولیس میں بڑے بڑے اچھے افسر ہیں, وہ اسے جلد ہی پکڑ لیں گے. لیکن آگے سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ سزا تو عدالتوں نے دینی ہے, اور عدالتوں نے سزا دینے سے پہلے ثبوت دیکھنے ہیں. بالکل. وہ ثبوت جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ کیا وہ گواہ جن کی جگہوں پر قبضہ ہوا وہ اسی طرح قائم رہیں گے, یا وہ ڈر کے پیروی سے باز آ جائیں گے؟ تو یہ چیز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ان کو اور اس شخص کو اور اس شخص کی طرح کے اور دوسرے لوگوں کو قرار واقعی عدالتوں سے سزا ملے. وقتی طور پر شور شرابہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھٹ جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے سسٹم کو, کرمنل جسٹس سسٹم کو ایسا کرنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو سزا ہو اور جلد از جلد سزا ہو. نہیں, اور اس کے علاوہ جو بات ابھی گوندل صاحب نے کی کہ کس طرح صحافیوں کے بھی پلاٹ قبضے میں ہیں, وہاں پر ہم تو احد چیمہ کیس دیکھ رہے ہیں نیب میں. زیگم صاحب جو احد چیمہ کیس ہے LDA والا, وہ ایک اپنی جگہ ایک اس وقت ایگزامپل ہے. پھر اس طرح کے لوگ ہیں, اور پھر یہ تو لگ رہا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک نظام ہی اس وقت جو ہے وہ اس وقت گل سڑ چکا ہے, اور اس میں اس طرح کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پورے سپیس کا جو کریٹ ہو رہی ہے.
Now what, عمران خان صاحب کو کیا ریڈیکل میجرز لینے چاہیے؟ اور آپ کے نزدیک عثمان بزدار کی طرف سے یہ اعلان جو میں نے ابھی گوندل صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ ایک ایک انچ خالی کریں گے، یہ سگنیفیکنٹ ہے، مؤثر ہوگا، افیکٹو ہوگا، یا صرف ایک اعلان رہے گا؟ زیگم صاحب دیکھیے، میں گوندل صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور بالکل ٹھیک بتایا ہے اور ان مسائل اور اس کے حل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کا 100 دن کا وعدہ ہے اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو دیوانی فیصلے ہیں، جو دیوانی مقدمات ہیں، ان کا فیصلہ 1 سال کے اندر کیا جائے گا، اور جتنے دیوانی مقدمات پیچھے بچے ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد 1 سال کے اندر نمٹا دیا جائے گا۔ یعنی رول آف لا کا ان کا وعدہ ہے، جو بہت بڑا انہوں نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کی طرف انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب بنیادی بات وہ ہے جس کا آپ نے کہا کہ وہ معاشی نظام جس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں، جس میں سیاست کا، ریاست کا اس طرح کے سرمایہ سے تعلق بن گیا ہے جو یا تو ظاہر مکمل طور پر ناجائز ہے منشا بم کی طرح، یا جائز ہوتے ہوئے ناجائز ہے، یعنی قانونی طور پر آپ نہیں اس کو پکڑ سکتے، لیکن وہ اس لحاظ سے ناجائز ہے کہ وہ استحصال پر مبنی ہے۔ غریبوں کی جائیدادوں کو، غریبوں کو دھونس دھاندلی سے ان کو گھیر کر ان کی زمینوں کے ارد گرد کالونیاں بنا کے مختلف طریقوں سے ان کی زمینیں ہتھیا کر اونے پونے ان کو بے دخل بے گھر کیا جاتا ہے۔ ایک طرح کی غربت پھیلائی جا رہی ہے۔ یہاں تو لوگوں کو گھر دینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم ایسے نظام میں پھنس گئے ہیں جس میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں۔ پھر یہ جو پورا ہمارا ماڈل لینڈ ڈیولپمنٹ کا بن گیا ہے، یہ جو امریکی سبربیا ماڈل ہے کہ ہر کسی کے پاس اپنا ایک پلاٹ ہو۔ بھئی شہروں میں کیوں آپ کو پلاٹ چاہیے؟ شہروں میں آپ قرضہ دیں ڈیولپرز کو کہ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگز بنائیں۔ کون اس طرح سے 50-50 100 کلومیٹر دور دور تک لے کر جاتا ہے آبادیوں کو کہ زمینیں جو آپ کی زرعی زمینیں ہیں، قیمتی زمینیں ہیں، وہ ہڑپ ہو رہی ہیں، ان کے اوپر پلاٹ بن جاتے ہیں اور پھر 20-20 سال تک ان کے اوپر گھر نہیں بنتے۔ تو یہ جو پورے سیاست کے اندر در کر آئے ہیں یہ نیوکلیئر بام، ان کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بڑی جرت اور بڑی ہمت چاہیے، لیکن یہ تو ہر جماعت جو آپ کے دائیں بائیں اور ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ ہر جماعت میں سب پارٹیوں کے اندر۔ جی سوری، میں کہتا ہوں یہ ہر جماعت میں اس پر، ناٹ اونلی پی ٹی آئی، یہ تو بھی رولنگ پارٹی ہے، یہی لوگ پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی تھی اسی تینوں بڑی جماعتیں ہیں بم کو۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، اسی چیز کو تو نظام کہتے ہیں نا، کہ جو ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کے سٹرکچر میں در کر آیا ہے، جو آپ کی ریاست میں، آپ کے معاشرے کے نظام میں در کر آیا ہے، کہ تینوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ سرمایہ کاری یا تو شوگر مل کا مالک کر رہا ہے یا پھر لینڈ مافیا کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے دونوں کس کس طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کسی وقت بعد میں شوگر مافیا پہ شو کیجئے، اس پورے سال میں پنجاب میں کیا کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ 80 روپے من بھی لوگوں کو نہیں ملے، جبکہ 150 سے زیادہ ریٹ ہے، لوگوں نے بھٹوں میں گنا جلایا ہے۔ یعنی یہ ظلم اور اس طرح کا برا سرمایہ اور ظالم سرمایہ دار تینوں سیاسی جماعتوں میں در کر آئے ہیں، ان کی اتنی زیادہ طاقت بن گئی ہے، تو آپ کی معیشت کدھر جائے گی؟ آپ کی ایکسپورٹ آپ کیسے ڈیولپ کریں گے اگر آپ کا تمام سرمایہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی فائلوں میں پھنسا ہوا ہے؟ تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ آپ صرف ایک مثال دیکھیے کہ بنگلہ دیش $40 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، آپ $22 بلین کی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا تمام سرمایہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں پھنسا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہ جو شخصیات اس وقت ہیں گوندل صاحب، یہ جو نام ہے، یہ ندیم عباس اور یہ جو کھوکر، ان کے بارے میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے مراد راز صاحب بھی عدالت گئے تھے کل یہ اسی معاملے کے اندر، پہ عدالت نے پوچھا تھا آپ کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے کہا نہیں۔ تو ود ان پی ٹی آئی پنجاب کے اندر جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، وہ کیا رائے رکھتی ہے، کیا اوپینین ہے ان کا، کیا سینٹیمنٹس ہیں ان کے، اس طرح کے جو چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ان کے اوپر؟ گوندل صاحب دیکھیں، اصل میں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پچھلے 1 مہینے میں میری رائے ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہماری سمت کیا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ عمران خان کی ویژن کے مطابق چلنا ہے، جو کمیٹڈ ورکر ہیں یا مطلب جو عرصہ دراز سے سیدھے رستے پہ چل کے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، کہ ہم نے
ان کی وین پہ چلنا ہے, ان کے رستے پہ چلنا ہے, یا ہم نے جو ہمارے آگے پیچھے جو مختلف جو ہے وہ ہم نے نودولتی ہے, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو کیا کہتے ہیں وننگ ہارسز لے کر آئے ہیں, ان کا جو رستہ ہے ہم نے اس پہ چلنا ہے. با اختیار کون ہے, کون حکومت چلائے گا, کس کا حکم چلے گا, ابھی تک ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور نیچے جو مشینری ہے وہ تو وہی پرانی ہے, جو ڈگر ان کی تھی وہ اسی ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے ہم نے چلنا کدھر ہے. تو ابھی تو یہ سب جو ہے وہ بڑا گڈمڈ اور کنفیوز ہے. مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ شاید مطلب اگلے 4-6 مہینے میں جو ہے یہ معاملات ان کے جو ہے قابو میں آ سکیں یا یہ کسی طرح چلا سکیں. مراد راز صاحب کی آپ نے بات کی, ان کو ایجوکیشن منسٹری دی گئی ہے جی. آج وہ ایک فلم فیسٹیول میں گئے تھے, بچوں کا فلم فیسٹیول تھا, اور وہاں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ بچوں کے فلم فیسٹیول کا نام سنا ہے. ایک ایسا آدمی جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ فلم فیسٹیول بچوں کے لیے ایک عرصے سے ہو رہا ہے, اور اس کو ایجوکیشن منسٹری اور سکول ایجوکیشن کا اتنا اہم جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پورٹ فولیو دے دیا ہے. اور وہ پہنچے ہوئے ہیں صاحب عدالت میں, جن کو قانونی معاملات کا نہیں پتا ہے, متعلقہ جو ہے وہ معاملے کا نہیں پتا ہے, اور بعد میں معذرت کر کے جو ہے وہ باہر نکل آئے. اور باہر بھی جو انہوں نے وہی آئیں بائیں شائیں, وہی جو آئیں بائیں شائیں ہیں, وہی اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کیفیت ہے. نہیں, لیکن آئیں بائیں شائیں کے علاوہ آپ نے جس طرح مثال دی تھی اس سے پہلے کہ ڈی پی او چکوال یا دیگر جو واقعات آئے تھے, وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی تھی اس وقت ان کے اگینسٹ جو ایم این ایس تھے ان کو, بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جو ایڈمنسٹریشن سے تھے ان کو سپورٹ کیا جاتا. تو اس میں بھی یہی ہوگا, یہ جو لا میکرز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے گا. مراد راز صاحب وہاں موجود بھی تھے, کہتے ہیں جی میں سپورٹ کے لیے آیا تھا, مجھے پتہ چلا کچھ مقدمات ہیں, یا ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا جو اس اسٹیٹس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, مجھے جی اس وقت وائنڈ اپ پر کہا جا رہا ہے گوندل صاحب, تو میں یہ سوال جو ہے یہیں پہ جواب اس کا حاصل نہیں کر سکیں کیونکہ ٹائم اپنے پہنچ چکا ہے. شکریہ ادا کروں گا آپ کا, یہ سوال بڑا اہم ہے. میں اس پر تمام مہمان جو اس وقت شو میں ساتھ تھے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ اس وقت اگر ایسے لوگ صفوں میں شامل ہو چکے ہیں تو شاید کسی تحریک کی, کسی سیاسی تحریک کی, کسی اپوزیشن کی تحریک کی کوئی اس وقت لانگ مارچ کی یا دھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت پی ٹی آئی کو ڈسمبل یا پی ٹی آئی کی حکومت کو اس وقت ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. یہ جو اندرونی طور پر ایسے لوگ ہیں جو صفوں میں شامل ہو چکے ہیں, جو بار بار ایسی مثالیں سامنے آ رہی ہیں, عمران شاہ کا واقعہ ہم نے دیکھا جو کراچی میں تھپڑ مارا تھا, یہ ریئل اسٹیٹ, یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے کہ اگر آپ پولیس کی انٹرفیرنس کر رہے ہیں پھر آپ عدالت سے معافی مانگتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی ڈسپلنری کمیٹی کیا کرے گی کہ ایسے لوگ یہاں موجود رہیں گے, اور اگر رہیں گے تو کیا وہ نیا پاکستان کا خواب جو خان صاحب نے پوری قوم کو دکھایا ہے, مڈل کلاس کو دکھایا ہے, اپر لوور کلاس سب کو دکھایا ہے, جس پر انہوں نے ووٹ دیا اس وقت, کیا وہ خواب پورا بھی ہو سکے گا, یا صرف اس وقت اس خواب کو ایک خواب ہی سمجھا جائے گا جب تک ایسے لوگ صفوں میں موجود رہیں گے. فار یور فیڈ بیک, ویل ویٹ فار یور فیڈ بیک آن آور ای میل ایڈریس, فیس بک پیج اینڈ ٹویٹر. آپ کے سامنے ایڈریس فلیش کر رہے ہیں, دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.